اللہ کا شکر ہے جی، تقریباً ساری ہی خبریں میری جو سی ہیں نا وہ درست رہی ہیں۔ مذاکرات جب شروع ہوئے تب سے لے کے مسلسل آپ کو بتاتا رہا ہوں، اس وقت میں نہ تو میڈیا کے پاس خبر تھی، اور جب آ بھی گئی تو ان کو اجازت نہیں تھی دینے کی۔ تو جو بھی صورتحال ہوئی، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر رپیٹ کر رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اس ہفتے میں آنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، جو میری اطلاعات ہے۔ ابھی جو آپ کو جو ایگزیکٹلی 2-3 دن سے بتا رہا ہوں وہی سٹینڈ کر رہا ہے کہ جو آپ کہہ لیں کہ سیکٹری لیولز کے جو بندے ہیں وہ آپس میں نیگوسیشن کر رہے ہیں۔ حامد میر نے کل ضرور اطلاع دی ہے، جو کہ میں 3-4 دن سے دے رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ نیگوسیشن چل رہی ہیں، کوئی ٹریٹیز جو ہے نا اس کو لکھا جا رہا ہے، پھر ادھر یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ اب یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اسلام آباد کے بہت نزدیک جو ہے نا، راول پنڈی میں نہیں، اسلام آباد کے یا راول پنڈی سٹی میں جہاں پہ آپ GHQ وغیرہ کہہ رہے ہیں، یہ ایریا نہیں، کہیں پہ جو ہے نا یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ساتھ اور ان چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں بڑے اچھے طریقے سے، اور اس کے اندر کافی پاکستانی حکومت کے بیوروکریٹس ہیں اور بھائی لوگ بھی ہیں، چودھری صاحب ان کے نمائندے بھی ہیں، اور بڑے ٹیکنیکل پرسن ہیں، اور بڑی آپ کہہ لیں کہ محب وطن لوگ ہیں یہ جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان تمام معاملات کو چلا رہے ہیں۔ پہلے جو کمیونیکیشن کا جو نظام تھا وہ بیسٹ آف دا بیسٹ تھا۔ میں نے آپ کو واضح طور پہ بتایا کہ یہ نظام بھی پاکستان نے بنا کے اگر اپنے پاس کے علاوہ کسی اور کو دیا تو وہ ایران کو دیا، ٹھیک ہے، اس کے اندر لوکیشن ٹریس نہیں ہوتی، لیکن احتیاط اتنی کی جا رہی ہے کہ تمام رابطے معاملات کیے جا رہے ہیں۔ ہاں، ایران کے جو ان کی تیاری ہے جنگ لڑنے کی، یہ بات بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں کہ ایران ویک ہوا ہے۔ ایران بالکل بھی ویک نہیں ہوا۔ یہ جو ہفتے 2 ہفتے کا ہے نا، اس کے اندر تو بہت زیادہ جو ہے نا اپنے آپ کو پرپیئر کیا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ جو ہے نا ایسی چیزیں تھیں کہ جو ان کو فائر کر لینے میں تھوڑے سے احتیاط کا سامنا تھا یا بہت محتاط تھے، وہ بھی انہوں نے اب مزید پریپیئر کیا ہے، بہت اچھی طریقے سے جنگ لڑنے کے لیے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن جو پریشر آ رہا ہے نا وہ عوام کا نقصان ہے، انسان کا نقصان ہے۔ اس کے اندر صرف ایرانی نقصان نہیں اٹھا رہے اس وقت میں، اگر یہ سلسلہ چلتا رہا، میں نے آپ کو ایگزیکٹ ڈیٹ دی تھی کہ اپریل پورا نکال دیا اور مئی کی فرسٹ لگ گئی، اور صورتحال یہی رہی، بحر ہرمز جو ہے نا یہیں پہ اسی طریقے سے کلوز رہا، تو جو کروڈ ہے پر بیرل $200 چلا جائے گا، ٹھیک ہے، اور یہ ایسا ہو جائے گا کہ پوری دنیا کی 80% انڈسٹری بند ہو جائے گی، چائنا کی آپ کہہ لیں کہ 20% انڈسٹری بند ہوگی، اور رشیا کی کچھ پرسنٹیج ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان میں آ جائے گی، صرف رشیا کی، باقی تمام جو ہے نا وہ اسی طریقے سے اس تکلیف کا شکار ہوں گے۔ پاکستان بھی اس میں اسی طریقے سے ہوگا۔ اب پاکستان اگر ہوگا تو پاکستان کے پاس سروائیول کے راستے ہیں، یورپینز کے پاس، امریکنز کے پاس نہیں ہے۔ اگر 2-3 مہینے یوں ہی رہی تو اس کے بعد صرف اور صرف چائنا بک رہا ہوگا پوری دنیا کے اندر۔ تو چائنا جو ہے نا اس کے باوجود یہ سارا دکھا کر، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں اس معاملات کو درست کرو، پلس جو میں نے آپ کو اطلاع دی تھی F-35 جو 2 ہٹ ہوئے، ایک فال ہوا اور ایک ہٹ ہوا اور ایمرجنسی لینڈنگ ہوئی، اس سے میں نے تقریباً کچھ گھنٹے پہلے، ہٹ ہونے سے کچھ گھنٹے پہلے آپ کو بتا دیا تھا، وہ ٹک ٹاک پہ بھی ہے اور ادھر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد F-16 کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایگزیکٹلی 23 مارچ کو اور 22 مارچ کی آپ دیکھ لیں، بتایا تھا کہ یہ اب F-16 شٹ ڈاؤن ہوں گے، ایک F-15 ہوا اور ایک F-16 ہوا۔ F-16 جا کے سمندر میں گرا، جو اطلاعات ہے، ٹھیک ہے۔ F-15 ادھر یہ سب کچھ جو نا وہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو ایگزیکٹلی یہ بتایا کہ پاکستان بیچ میں پڑا، اور وہ جو ریسکیو آپریشن ہم اٹھا کے لے گئے، یوں ہو گیا، وہ ہو گیا، کیا کہتے ہیں C-130 گیا وہاں پہ ڈسٹرائے ہو گیا، یار بس پردہ بہت سارا کچھ اٹھا کے لے کے گئے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن پاکستان نے کہا بالکل پردے میں رکھو، کوئی مسئلہ نہیں، اور یہ بھی ایگزیکٹلی بتا دیا کہ اس چیز کے ڈزنز آف لوگ جو نا وٹنس ہیں جنہوں نے پکڑا تھا، ان کو بھی کہا گاؤں والوں کو، اور پوری میں نے آپ کو بتائی ہے طریقے سے۔
اب اس وقت میں کیا ہو رہا ہے دیکھو، یہ تک صرف اور صرف یہ مذاکرات معاملات یہ اس پہ چل کے 2 ہفتے کی مزید ایکسٹینشن ہوگی سیز فائر کی، پھر اس کو انلمیٹڈ کیا جائے گا، پھر یہ ہو سکتا ہے یا مئی یا جون میں پاکستانی ٹرمپ آئیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں گیس ورک، پاکستانی آئیں گے اور اس سے پہلے تمام جو انسانہ چیزیں بہت سارے معاملات کھل جائیں گے، اور پھر ایک پیس کا جو انسانہ آپ کہہ لیں کہ اہتمام کیا جائے گا، اس کے اندر بہت بڑا جو انسانہ دلہا بنایا جائے گا ٹرمپ صاحب کو، اور بڑی جناب پوری دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جو نا ان کے سربراہان وہ بھی پاکستان میں آئیں گے۔ تو یہ سارا پروگرام بنایا گیا اور سب نے اس بات کو ایڈمٹ کر لیا، اسپیشلی یورپ نے، کہ یار یہ جو اسرائیل ہے نا یہ فساد ہے۔ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم جو ہوئی تھی یہی حرکتیں تھی، تو ہم نے لڑنا ضرور ہے، آنکھوں پہ پٹی باندھ کے دھمال ڈالنے ضرور ہیں۔ اکنامک پاور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کی زندگی حرام کر دو، اس کو جینے کا کہ اس کا ختم کر دو اور مارو، کیونکہ ہمارے تو جو عقیدہ ہے اس کا حصہ ہے کہ یہ دے آر مین پاور مینز لک لائک اے مین، لک لائک اے ہیومن بٹ دے آر ناٹ ہیومن۔ جیسے ہم بکرا دمبا کھا جاتے ہیں اور کہتے ہیں بڑا مزیدار تھا، کیا بات ہے، حالانکہ کسی ہندو سے پوچھو وہ کہتا ہے ایک جاندار کا قتل کر دیا اس نے، اس کا گوشت کھا گیا اور وہ کہہ رہا ہے بڑا مزیدار تھا۔ عقیدے کا فرق ہے نا۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے اسرائیل والے جو اس وقت میں برسر اقتدار ہے، یا نیتن یاہو جو اس وقت میں سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، اس سے زیادہ بڑے ظالم پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں، کہ یہ انسان تو نہیں ہے، یہ انسان جیسے نظر آتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو جتنا مرضی ختم کر دو، ہم نے کسی قسم کا رب کو جواب نہیں دینا۔ یہ تورات کی وہ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ روز قیامت ہی جو انسانہ حساب کتاب ہوگا پتہ لگے گا، اور یہ زہر انہوں نے خود پیا ہوا، تورات نے نہیں پلایا، یہ میتھڈ، یہ جو شیطان ہے ابلیس، یہ اس کے پیروکار ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔